لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں بانی خانقاہ رشیدیہ جونپور، صاحب مناظرہ رشیدیہ، قطب الاقطاب حضرت سیدنا شیخ محمد رشید عثمانی جونپوری دیوان جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ 1083 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج بھی رمضان کی 9 تاریخ ہے۔ ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بھی بزرگوں کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے بیانات کو سنیں اور سن کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہمارے اسلاف کا ذکر خیر، ہمارے بزرگوں کا ذکر خیر، اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کا ذکر خیر زیادہ سے زیادہ عام ہو اور لوگوں تک یہ ذکر پہنچے۔ آپ کے احوال، آپ کے حیات و خدمات کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ علم تصوف کی دنیا میں، علم کی دنیا میں بھی اور تصوف کی دنیا میں بھی، علم و تصوف کی دنیا میں آپ کی قد آور شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ 11ویں صدی ہجری کے جلیل القدر علماء فضلاء اور عظیم المرتبت فقراء اور صوفیاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد رشید مصطفیٰ، کنیت ابو البرکات، لقب شمس الحق ہے، جبکہ لوگ آپ کو قطب الاقطاب اور دیوان جی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ مذہباً حنفی تھے، مشرباً چشتی اور نسباً عثمانی ہیں۔ 12ویں پشت میں آپ کے اجداد میں حضرت مخدوم یحییٰ عثمانی رومی قدس سرہ، مخدوم یخشا عثمانی رومی قدس سرہ بڑے با کمال اور صاحب حال بزرگ گزرے ہیں۔ جی ہاں، 12ویں پشت میں آپ کے اجداد میں حضرت مخدوم یخشا عثمانی رومی قدس سرہ بڑے با کمال اور صاحب حال بزرگ گزرے ہیں۔ وہ سلطان المشائخ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور تربیت اور نعمت یافتہ تھے۔ یعنی 12ویں پشت میں آپ کے اجداد میں جو حضرت مخدوم یخشا عثمانی رومی قدس سرہ تھے، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ بھی تھے اور آپ کے مرید بھی تھے، اور ان کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ اس طرح سے آپ نسباً عثمانی ہوئے۔ دیوان جی رحمۃ اللہ علیہ نسبی طور پر، خاندانی طور پر آپ عثمانی ہیں الحمدللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے داماد، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آپ ہیں، اس لیے آپ کو عثمانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بتاریخ 10 ذی قعدہ 1000 ہجری میں شیراز ہند، ضلع جونپور یوپی کے موضع برونہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ عبد الجلیل لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب برونہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے آپ کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ لڑکا جید عالم دین اور عارف کامل ہوگا۔ الحمدللہ، جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کی بزرگی کے آثار، ان کی بزرگی کی نشانیاں، بزرگی کی چمک بچپنے سے ہی پیشانی میں ظاہر ہوتی ہے۔ بزرگان دین پیشانی دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اپنے وقت کا بزرگ ہوگا، جید عالم دین ہوگا اور بہترین صوفی ہوگا۔ اور الحمدللہ یہ کہتے ہیں کہ عارف کامل ہوگا اور گنا بہت کھائے گا، یعنی ایک عادت بھی ان کی ارشاد فرما دے کہ گنا بہت کھائے گا، چنانچہ ان کا قول سچ ثابت ہوا، اور اپنے والد ماجد قطب الاولیاء شیخ جمال الحق مصطفیٰ عثمانی قدس سرہ کی طرح ولایت و قطبیت کے اعلیٰ مرتبے پر آپ فائز ہوئے۔ آپ نے کلام مجید اور فارسی و عربی کی ابتدائی کتابیں اپنے والد ماجد حضرت مولانا شمس نور برونیوی وغیرہ سے پڑھی۔ اس کے بعد باقاعدہ درسیات کی تحصیل و تکمیل اپنے ماموں حضرت مولانا شمس الدین اور حضرت شیخ محمد افضل جونپوری سے حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند شیخ نور الحق محدث دہلوی سے علم حدیث حاصل کیا اور پھر سند و اجازت پائی۔ آپ کا عقد مسنون 32 سال کی عمر میں، آپ کی شادی کے تعلق سے مورخین اور آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کا عقد مسنون 32 سال کی عمر میں حضرت حاجی ارزانی قدس سرہ کی دختر نیک سے ہوا،
جن سے 4 صاحبزادے ہوئے: شیخ محمد حمید، شیخ محمد ارشد، شیخ غلام معین الدین اور شیخ غلام قطب الدین۔ چاروں صاحبزادگان گرامی علوم ظاہری اور باطنی سے مالا مال تھے اور عادات و خصائل اور اخلاق و کردار میں اپنے والد مکرم کے عکسو اور پرتو تھے۔ دیوان جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق و کردار کے بارے میں آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ جید عالم و عارف اور زاہد و صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ بلند اخلاق و کردار کے مالک بھی تھے۔ اساتذہ اور مشائخ اور فقراء کے محبوب اور منظور نظر تھے۔ ان کا بہت زیادہ احترام اور اکرام فرماتے تھے۔ جب حضرت شیخ محمد افضل جون پوری قدس سرہ کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تو سب سے پہلے چوکھٹ کو بوسہ دیتے تھے۔ غور کیجئے، جو بڑے ہوتے ہیں نا بچپن سے ہی بڑے ہوتے ہیں، بڑوں جیسی کیفیات، عادات، طور طریقے، اخلاق بچپن سے ہی ان کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ حضرت دیوان جی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے استاذ کے پاس پڑھنے جاتے تھے تو استاذ کی چوکھٹ کو، ان کے کمرے کی حجرے کی چوکھٹ کو بوسہ دے کر کے پھر اندر جاتے تھے، استاذ کے قدموں کو چومتے، پھر اس کے بعد ادب سے بیٹھتے، استاذ کے حجرے کی چوکھٹ کو چومنا، استاذ کے قدموں کو چومنا، اس کے بعد تعلیم کی شروعات کرنا۔ مالداروں سے آپ ہمیشہ دور رہتے اور ان سے حد درجہ بے نیازی کا اظہار کرتے تھے۔ یاد الہی، صبر و قناعت اور توکل کی دولت سے آپ آراستہ تھے۔ خدمت خلق اور حاجت روائی ان کا ممتاز وصف تھا۔ مخلوق کی خدمت، حاجت روائی، لوگوں کی ضرورت پوری کرنا، یہ آپ کا ایک بہترین اور یونیک آپ کا ایک طریقہ کار تھا۔ حاصل یہ ہے کہ آپ جس طرح علم و عمل اور روحانیت کے تاجدار اور یکتائے روزگار تھے، اسی طرح اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کا عمدہ نمونہ اور قابل تقلید شخصیت کے مالک تھے، اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عظیم کے مظہر تھے۔ آپ نے سلوک و معرفت کی تعلیم و تربیت سب سے پہلے اپنے والد محترم حضرت شیخ جمال الحق مصطفیٰ عثمانی جونپوری ثم پرنوی قدس سرہ سے حاصل فرمائی، جو اپنے عہد کے، اپنے زمانے کے عظیم بزرگ تھے۔ والد مکرم کے انتقال کے بعد قطب بنارس مخدوم شاہ طیب بنارسی قدس سرہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے اکتساب فیض کیا۔ انہی کی خدمت میں رہ کر حقیقت و معرفت کی منزلیں بھی طے کی۔ پھر شیخ کامل سے اجازت اور خلافت حاصل کی اور عام مخلوق کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ و تصفیہ کے لیے جونپور روانہ ہوئے، جہاں آپ کے ذریعے مخلوق کی ایک بڑی تعداد نے فیض حاصل کیا، فائدہ حاصل کیا۔ ان کے علاوہ بھی آپ نے متعدد مشائخ اور بزرگان دین سے بھی استفادہ کیا اور ان سے اجازت و خلافت کی نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔ ظاہری علوم و فنون کی تحصیل سے فارغ ہوئے تو مسند درس و تدریس پر بیٹھے، آپ پڑھانا شروع کیا اور بڑے اخلاص و دیانت داری کے ساتھ تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا اور اپنے شیخ حضرت شاہ طیب بنارسی قدس سرہ کی اس نصیحت کو سچ کر دکھایا جنہوں نے یہ ہدایت اور تاکید کی تھی۔ آپ کے استاد نے، آپ کے شیخ نے آپ کو تاکید کی تھی کہ وظیفہ صبح کے بدلے روزانہ صبح طلبہ کو درس دیا کرو، وظیفہ صبح کے بدلے روزانہ طلبہ کو درس دیا کرو کہ یہ بھی عبادت ہے۔ چنانچہ تا حیات آپ اپنے شیخ کی اس مبارک نصیحت پر سختی سے کاربند رہے۔ طلبہ سے لگاؤ اور غایت شفقت و عنایت کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بوقت وصال آپ نے ایک تاریخی وصیت کی تھی کہ جس پتھر پر طلبہ کی جوتیاں اترتی ہیں اسے میرے قبر میں تختہ کے طور پر دیا جائے۔ غور کیجئے، خانقاہ رشیدیہ جونپور کے بانی ہیں اور صاحب مناظرہ رشیدیہ ہیں، علم بھی کم نہیں ہے، ولایت بھی کم نہیں ہے، بزرگی بھی کم نہیں ہے اور شان و شوکت بھی کم نہیں ہے، لیکن شان یہ ہے کہ آپ مرتے وقت وصیت کرتے ہیں کہ طالبان علوم دینیہ جو علم حاصل کرتے ہیں، وہ علم حاصل کرنے والے طلبہ جہاں پر اپنی چپل جوتیاں اتارتے ہیں اس جگہ کے پتھر کو میرے قبر کی تختی کے طور پر لگانا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ غور کیجئے کہ علم حاصل کرنے والے طلبہ کی کیا عظمت و شان ہے۔ پھر جب علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی کے حسین سنگم ہو گئے اور مختلف شخصیات کی روحانی نعمتوں اور برکتوں سے مشرف ہو گئے تو تقریباً اپنی عمر کے 40ویں سال یعنی 1040 ہجری میں حضرت راجی احمد مجتبی مانک پوری قدس سرہ کے حکم و ارشاد سے ایک خانقاہ کی بنیاد ڈالی جو آج خانقاہ رشیدیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور اپنی امتیازی روحانی خصوصیات اور روایات کے اعتبار سے ایک تاریخی اور مثالی خانقاہ ہے۔
نیز تقریباً 400 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ اپنی روحانی اقدار و معمولات کا امین ہیں۔ درس و تدریس، طریقت و روحانیت، خدمت خلق وغیرہ جیسی ہمہ جہت مصروفیات کے باوجود آپ نے تقریباً 1 درجن علمی و تحقیقی و روحانی و عرفانی تصانیف بھی یادگار چھوڑے ہیں۔ ان میں مناظرہ رشیدیہ، زاد السالکین، مقصود الطالبین اور دیوان شمسی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان میں مناظرہ رشیدیہ کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی اور آج تقریباً ہندوستان کی تمام درس گاہوں میں یہ شامل نصاب ہے۔ آپ شعر و شاعری میں بھی ذوق رکھتے تھے۔ آپ طبعاً صوفی مزاج بزرگ تھے، لیکن فکر انتہائی پختہ اور بلند تھی، جس نے آپ کو شعر گوئی کی جانب مائل کیا۔ آپ کے اشعار تصوف و سلوک کے رموز و اسرار سے معمور ہیں اور ان میں علوم و معارف کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ زبان و بیان کی سلاست اور فصاحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کی شاعری اعلیٰ معیار پر پوری اترتی ہے۔ دیوان شمسی کے نام سے ایک مجموعہ بھی ہے جو فارسی اور ہندی دونوں زبانوں پر مشتمل ہے، مگر افسوس کہ ابھی تک غیر مطبوع ہے۔ آپ کا وصال پرملال ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ 1083 ہجری بروز جمعہ مبارکہ صبح کی نماز کے وقت ہوا۔ حضرت شیخ محمد ماہ دیو گامی قدس سرہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مزار مبارک ضلع جونپور یوپی کے رشید آباد شریف میں مرجع خلائق اور امید گاہ انام ہے۔ اللہ کریم حضرت کی مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان رحمتوں سے ہم سب کو، ہمارے ناظرین کو، حضرت کے مریدین و متوسلین، حضرت کے سلسلے کے تمام محبین کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔